الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الانبیاء علیہ التحیۃ والثناء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ بعد از حمد و ثنا، آج جمعۃ المبارک کی اس نشست میں قربانی کے حوالہ سے چند ایک گزارشات آپ کے گوش گزار کرنا مقصود ہے۔ اللہ رب العالمین کلمات حقہ کو زبان پر جاری و ساری فرمائے۔ قربانی کا مفہوم کیا ہے؟ قربانی کسے کہتے ہیں؟ اس سلسلے میں فقہائے کرام نے قربانی کی تعریف یہ بیان کی کہ مخصوص عمر کے مخصوص جانور کو خاص وقت کے اندر عبادت کی نیت سے ذبح کرنا قربانی کہلاتا ہے۔ اسے دوبارہ سماعت فرمائیں اور ذہن نشین فرما لیں کہ مخصوص عمر کا مخصوص جانور اسے مخصوص وقت میں عبادت کی نیت سے ذبح کیا جائے تو اسے قربانی کہا جاتا ہے۔ یہ جو لفظ قربانی کی تعریف میں استعمال ہوئے، ان لفظوں کی تھوڑی سی تفصیل ملاحظہ فرمائیں۔ ایک لفظ یہ ہے کہ جانور مخصوص ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں یاد رکھیں کہ ہر حلال جانور کی قربانی نہیں ہوتی۔ جو جانور عام طور پر ذبح کر کے کھائے جاتے ہیں، ان سارے جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہوتی۔ قربانی کے لیے شریعت نے مخصوص جانوروں کو متعین کیا ہے۔ مثلاً مرغی ذبح کر کے کھائی جاتی ہے لیکن اس کی قربانی نہیں کی جا سکتی۔ اسی طرح جو جانور گھریلو ہوتے ہیں انہیں ذبح کر کے کھایا جاتا ہے، اور جو وحشی جانور ہوتے ہیں، جس طرح گھریلو گائے ہوتی ہے، وحشی گائے بھی ہوتی ہے، اور گائے گھریلو ہو تو بھی اسے ذبح کر کے کھایا جاتا ہے، وحشی ہو تو بھی اسے ذبح کر کے کھایا جاتا ہے، معقول اللحم ہے۔ لیکن قربانی کے لیے گھریلو جانوروں کا ہونا ضروری ہے۔ وحشی کوئی جانور ہو، جنگلی جانور ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں ہوتی۔ تو جانور کا مخصوص ہونا ضروری ہے۔ اور کون سے جانور شریعت نے قربانی کے لیے مخصوص کیے ہیں؟ 3 قسم کے جانور ہیں۔ بکری یا اس کے ہم جنس، بھیڑ ہے، دمبا ہے، یہ جو اس کے ہم جنس ہیں یہ ایک قسم ہے۔ دوسری قسم گائے یا اس کے ہم جنس، مثلاً وہ بھینس ہے تو بھی گائے کی ہم جنسی ہے۔ اور تیسری قسم اونٹ ہے۔ یہ 3 قسم کے جانور شریعت نے قربانی کے لیے مخصوص کیے ہیں۔ خواہ یہ نر ہوں تو بھی ان کی قربانی کی جا سکتی ہے، اور مادہ ہوں تو بھی ان کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ تو جانوروں کا مخصوص ہونا شریعت نے متعین کر دیا۔ ان کے علاوہ کسی جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔
حتیٰ کہ جو حلال جانور وحشی ہیں، گھریلو نہیں، ان وحشی جانوروں کی بھی قربانی جائز نہیں ہوتی، بے شک وہ انہی کے ہم جنسی کیوں نہ ہوں۔ اور جانور کی جنس میں ظاہر ہے جانور کی ولادت بھی نر اور مادہ کی جفتی سے ہوتی ہے، تو جو جانور کی جنس متعین کی جاتی ہے، جو 3 اجناس آپ نے سماعت فرمائیں، جانور کی جو جنس متعین کی جاتی ہے وہ ماں کے اعتبار سے متعین کی جاتی ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی وحشی جانور کا اور گھریلو جانور کا ملاپ ہوا، ان کی جفتی ہوئی، تو اس سے جو نسل پیدا ہوگی وہ نسل گھریلو سمجھی جائے گی یا وحشی سمجھی جائے گی۔ اس سلسلے میں معیار یہ ہے کہ جو ماں کی نسل ہے اس نسل سے اس اولاد کو سمجھا جائے گا۔ اگر ماں اس کی گھریلو جانور ہے تو اس کو بھی گھریلو ہی سمجھا جائے گا۔ تو جنس میں مادہ کا اور اس کی ماں کا اعتبار ہوتا ہے۔ جب یہ اصول آپ نے ملاحظہ فرما لیا تو ایک غلط فہمی جو عموماً معاشرے میں پائی جاتی ہے اس کی اصلاح ہو جانی چاہیے۔ وہ غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے کہ ہمارے ان علاقوں میں جو ولایتی قسم کے جانور ہوتے ہیں، گائے ہوتی ہے، بیل ہوتا ہے ولایتی قسم کا، جس کی پشت پر وہ کوہان نہیں بنی ہوتی، اس کی پشت بالکل سیدھی ہوتی ہے۔ جس گائے بیل کی پشت پر کوہان بنی ہوتی ہے، باقاعدہ وہ عمڈا ہوا ہوتا ہے، ابھرا ہوا ہوتا ہے، وہ تو دیسی جانور گنا جاتا ہے۔ اور جو جانور گائے بیل جس کی کوہان نہیں ہوتی، پشت اس کی بالکل سیدھی ہوتی ہے، ولایتی قسم کا اسے جانور کہا جاتا ہے، اس جانور کے بارے میں عموماً عوام یہ سمجھتی ہے کہ اس جانور کی قربانی نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں اس جانور کی قربانی ہوتی؟ اس میں پھر ان کے دلائل مختلف قسم کے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ اس جانور میں جو اس کی ماں سے جفتی ہوئی ہے وہ کسی ناجائز جانور سے جفتی ہوئی ہے، اس لیے یہ جانور جائز نہیں ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ نہیں یہ ٹیکے کی پیداوار ہے، بعض کہتے ہیں نہیں اس میں خاص قسم کا ایک مادہ رکھا جاتا ہے ماں میں، تب ان کی ولادت ہوتی ہے۔ تو یہ جتنی بھی دلائل ہیں یا جتنے بھی یہ نظریات ہیں، اگر اصول ذہن نشین ہو کہ جانور کے جنس کے تعین میں اس کی ماں کا اعتبار ہے، اور ظاہر ہے اس کی ماں گائے ہی ہے، خواہ جفتی کسی سے بھی ہوئی ہو، خواہ اس کے اندر وہ ٹیکے سے انجیکشن کے ذریعے وہ مادہ رکھا گیا ہو، بہر صورت جب اس کی ماں گائے ہے تو یہ جو ولایتی جانور پیدا ہوا ہے اس کی قربانی اس لحاظ سے جائز ہے۔ اس کی قربانی کے اندر شریعت مطہرہ کی نظر میں کوئی قباحت نہیں، کوئی گرفت نہیں۔ البتہ ہمیں چونکہ شبہات سے بچنے کا حکم ہے اور جو کام کریں اس میں یہ لحاظ کر لینا چاہیے کہ لوگوں کی انگلیاں نہ اٹھیں، اس لحاظ سے اگر کوئی احتیاط کرے، بچے، اس کی قربانی نہ دے تو اس کی احتیاط تو وہ ہو سکتی ہے، یا لوگوں کو غلط فہمی میں مبتلا ہونے سے بچانے کے لیے اس کا یہ اقدام ہو سکتا ہے، ورنہ شریعت کی نظر کے اندر اس ولایتی جانور کی قربانی بھی جائز ہوتی ہے۔ اور جب یہ مخصوص جانوروں کی قربانی شریعت نے جائز قرار دی ہے، اس کے علاوہ کسی جانور کی قربانی جائز نہیں ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی بندہ ان مخصوص جانوروں پر قادر نہ ہو سکے، غریب ہو، وہ ان مخصوص جانوروں کی قربانی خرید کر نہ کر سکے، اور وہ یہ چاہے کہ میں عید کے دنوں کے اندر مرغی میرے پاس موجود ہے یا میں خرید سکتا ہوں تو مرغی ذبح کر لیتا ہوں تاکہ قربانی کرنے والوں سے مشابہت ہو جائے، تو اس مشابہت کو بھی علماء نے منع کیا ہے۔ یہ بھی مجوسیوں کا طریقہ ہے، جو قربانی کے جانور خریدنے پر قادر ہیں وہ قربانی کریں، اور جو قادر ہی نہیں انہیں مشابہت اختیار کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ مخصوص ایام میں ان مخصوص جانوروں کی قربانی ہی ہو سکتی ہے، باقی کسی جانور سے نہ قربانی ہو سکتی ہے اور نہ ہی قربانی کرنے والوں سے مشابہت ہو سکتی ہے۔ اسی طرح قربانی کی تعریف میں کہا گیا کہ جانور کی عمر بھی مخصوص ہونی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تذبحوا الا مسنتاً، کہ قربانی کے جانور کی عمر پوری ہونی چاہیے، اور وہ عمر کیا ہے؟
خود احادیث طیبہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جانوروں کی عمریں متعین فرمائیں کہ بکری ہو یا بکرا ہو تو کم از کم 1 سال کا ہونا چاہیے، اور دمبا ہو تو وہ اگر اتنا فربا، اتنا موٹا ہو کہ وہ 6 ماہ کا ہو تو سال کے برابر لگے، تو اس کی عمر کم از کم 6 ماہ ہونی چاہیے اور 7واں ماہ اس کا شروع ہو چکا ہو۔ اور اگر بیل یا گائے ہے تو اس کی عمر کم از کم 2 سال ہونی چاہیے، اور اونٹ ہے تو اس کی عمر 5 سال مکمل ہونی چاہیے۔ یہ مخصوص عمر کا تعین بھی شریعت نے کر دیا ہے۔ اگر ان عمروں میں 1 دن کی بھی کمی رہ گئی، 1 دن بھی کم ہوا، تو چونکہ وہ عمر پوری نہیں ہے اس لیے اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر گزشتہ بڑی عید کے دنوں میں، عید کے پہلے دن جو بکرا پیدا ہوا، عید کے پہلے دن جو بکرا پیدا ہوا، اس عید کے موقع پر، عید کے پہلے دن اگر اس کی قربانی کسی نے کی تو سال پورا نہیں، 1 دن کم ہے، اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ البتہ اس سال عید کے دوسرے دن کسی نے اس کی قربانی کر لی تو چونکہ اس پر سال مکمل ہو چکا ہے اس لیے اس کی قربانی جائز ہو جائے گی۔ جن عمروں کا شریعت نے تعین کر دیا ہے، ان عمروں کا ان جانوروں کے اندر پایا جانا ضروری ہے۔ اس عمر سے 1 دن بھی کم ہوا تو اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اور عمر کے تعین کے لیے علامات بھی مقرر کی گئی ہیں۔ مثلا عمر کے تعین کے لیے علامت یہ ہے کہ جانور دوندہ ہو۔ یہ دوندہ ہونا معیار نہیں ہے، معیار اس کی عمر ہی ہے۔ دوندہ ہونا صرف اس کے عمر کا تعین کرنے کا، عمر کے شناخت کرنے کا ایک اندازہ ہے، ایک علامت ہے۔ یہ علامت اگر پائی جائے تو بہت اچھا ہے، اور اگر کسی جانور کی عمر پوری ہو گئی لیکن وہ دوندہ ابھی ہوا نہیں، علامت نہیں پائی گئی، تو علامت نہ پائے جانے کے باوجود اس جانور کی قربانی جائز ہوگی، اس واسطے کہ دوندہ ہونا معیار نہیں، معیار مخصوص عمر ہی ہے۔ البتہ دوندہ ہونا یہ اس مخصوص عمر پر دلالت کرنے والی ایک شناخت ہے، ایک نشانی ہے۔ بعض اوقات نشانی پائی بھی جاتی ہے اور بعض اوقات نشانی نہیں بھی پائی جاتی۔ نشانی نہ پائے جانے کی وجہ سے عمر پوری ہو گئی تو وہ جانور قربانی لگ جائے گا، اس کی قربانی جائز ہوگی۔ اس کو آپ ایک اور مثال سے یوں سمجھیں کہ مثلا مرد کے لیے بلوغت کی کچھ علامات ہیں، اور اگر علامات نہ پائی جائیں تو شریعت نے 15 سال عمر مقرر کر دی ہے۔ جس بندے کی عمر 15 سال ہو گئی، علامات بلوغت کی نہ بھی پائی جائیں تو بھی شریعت اس بندے کو بالغ ہی سمجھے گی، اس پر وہ سارے نماز روزے والے احکام لاگو ہو جائیں گے، بے شک علامت نہیں پائی گئی۔ اسی طرح کیونکہ عمر کو معیار قرار دے دیا گیا، علامت ہو تو بہت اچھا، اور اگر علامت نہیں بھی تو بھی جب عمر پوری ہو گئی تو حکم شرع اس پر نافذ ہو جائے گا۔ اسی طرح دوندہ ہونا یہ معیار نہیں، صرف علامت ہے۔ اگر یہ علامت پائی جائے تو بہت آسانی ہو جاتی ہے، اور اگر نہ بھی پائی جائے، عمر پوری ہو تو شریعت اس کی قربانی کو قبول کر لیتی ہے۔ لیکن یہ عمر کے تعین کا یقین آپ کو کس طرح ہوگا؟ یہ تو ظاہر ہے تب ہوگا جب وہ آپ کا اپنے گھر میں پلا ہوا جانور ہو، یا اس کی ولادت، اس کے سارے مراحل آپ کے سامنے ہوئے ہوں، یا کوئی بندہ بااعتماد پورے وثوق کے ساتھ یا گواہیوں کے ساتھ آپ کو کہہ رہا ہو کہ جناب بے شک یہ دوندہ لگا نہیں لیکن عمر اس کی پوری ہے، پھر تو آپ اس کی بات پر یقین کر سکتے ہیں، اس جانور کو خرید کر اسے قربانی کر سکتے ہیں۔ لیکن عام طور پر ہماری منڈیوں میں جو بیپاریوں کا جو ایک انداز ہوتا ہے، وہ سچ اور جھوٹ کا امتیاز نہیں کرتے، ان کا نقطہ نظر صرف یہ ہوتا ہے کہ مال بکنا چاہیے، بے شک وہ جھوٹ بول کر بکے۔ ایسی صورتحال کے اندر اگر دل نہ جمے اور ان کی بات پر یقین نہ آئے تو اس جانور کو نہیں خریدنا چاہیے۔ بے شک آپ اس کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ ظاہر ہے مال بیچنے کے لیے قسمیں بھی اٹھا رہا ہے، ایسی صورتحال کے اندر ان کی بات پر یقین نہیں کرنا چاہیے۔ پھر وہی جانور آپ تلاش کریں جس میں علامت بھی پائی جا رہی ہو، یعنی وہ دوندہ بھی لگ چکا ہو۔
اسی طرح جانور کی قربانی کی تعریف میں آپ نے یہ بھی ملاحظہ فرمایا کہ مخصوص جانور ہو، عمر بھی اس کی مخصوص ہو، اور اس کو ذبح کرنے کا وقت بھی متعین ہے، ذبح کرنے کا وقت بھی مخصوص ہو۔ وہ مخصوص وقت کون سا ہے جس وقت اسے ذبح کیا جائے؟ شریعت نے وہ 3 دن مخصوص کر دیے۔ 10 ذی الحجہ کی طلوع فجر کے، طلوع آفتاب کے بعد، وہ 10 ذی الحجہ جب شروع ہو جاتا ہے، دن نکل آتا ہے، تو اس وقت وہ وقت شروع ہو جاتا ہے، اور 12 ذی الحجہ کے غروب آفتاب تک یہ وقت باقی رہتا ہے۔ یہ اس کا وقت مخصوص ہے۔ البتہ اس میں یہ شرط عائد کی گئی ہے کہ جہاں عید کی نماز پڑھی جاتی ہے وہاں عید کی نماز پڑھنے کے بعد قربانی کی جائے۔ اگر کسی نے عید کی نماز پڑھنے سے پہلے قربانی کر لی تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ عید کی نماز جہاں پڑھی جاتی ہے وہاں نماز عید پڑھنے کے بعد قربانی کا وقت شروع ہوتا ہے۔ اس سے پہلے بے شک دن نکل بھی آیا لیکن قربانی اس وقت جائز نہیں ہوگی، جائز تبھی ہوگی جب نماز عید پڑھ لی جائے۔ اور اگر کسی جگہ عید کی نمازیں متعدد پڑھی جاتی ہیں، جس طرح شہروں میں ہوتا ہے کہ مختلف مساجد کے اندر مختلف جگہوں پر نماز عید پڑھی جاتی ہے، تو شہر میں کسی ایک جگہ بھی نماز عید ادا ہو گئی تو باقی سارے شہر والوں کے لیے وہاں پر قربانی کرنا جائز ہو جائے گا۔ صرف اپنے محلے کی مسجد میں عید کا ہونا ضروری نہیں ہوتا۔ البتہ بہتر اور افضل یہی ہے کہ آپ جس بستی میں، جس محلے میں رہ رہے ہیں، آپ نماز عید خود ادا کریں اور خود نماز عید پڑھنے کے بعد پھر قربانی کا عمل شروع کریں۔ لیکن اگر آپ نے ابھی نماز عید نہیں پڑھی، شہر میں باقی لوگوں نے نماز عید کچھ لوگوں نے ہی پڑھ لی ہے، تو آپ اپنے قصاب سے اپنا قربانی کا جانور ذبح کروا سکتے ہیں، اگرچہ یہ طریقہ افضل نہیں ہے۔ افضل یہی ہے کہ آپ خود قربانی اس وقت کریں یا ذبح کروائیں جس وقت آپ نے نماز عید پڑھ لی ہو۔ وقت کے مخصوص ہونے کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من ضحی قبل الصلاۃ فہو لنفسہ، جس نے عید کی نماز پڑھنے سے پہلے قربانی کر لی تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ ظاہر ہے اس نے ذبح کیا ہے، اللہ کا نام لے کر ذبح کیا ہے، جانور تو حلال ہو ہی جائے گا، اس کا گوشت بھی کھایا جائے گا، اس کو ضائع نہیں کیا جائے گا، لیکن قربانی کرنے کا جو ثواب ہے وہ نماز عید سے پہلے جانور ذبح کرنے میں قربانی کا ثواب نہیں ملے گا۔ اور فرمایا وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ، سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جس نے نماز عید پڑھنے کے بعد قربانی کی اس کی قربانی مکمل ہو گئی اور اس نے مسلمانوں کے طریقے کو اپنا لیا۔ بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب یہ فرما رہے تھے کہ نماز عید سے پہلے قربانی نہیں ہوتی، نماز عید کے بعد قربانی ہوتی ہے، تو ایک موقع پر حضور کے ایک صحابی ہیں حضرت سیدنا ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں نے تو نماز عید سے پہلے قربانی کر دی ہے۔ کیوں نماز عید سے پہلے قربانی کر دی ہے؟ اس لیے کی ہے، وجہ انہوں نے بیان کی کہ یا رسول اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آج برکت والا دن ہے تو میرے گھر والوں کو، میرے پڑوسیوں کو، دوست احباب کو جلدی جلدی گوشت مل جائے۔ ظاہرہ نیت خیر سے ہی کی ہے، لیکن جب انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں نے عید سے پہلے کر لی ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قربانی نہیں ہوگی، دوبارہ آپ کو قربانی دہرانی پڑے گی۔ وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ دوبارہ دہرا تو لیتا ہوں لیکن میرے پاس وہ جانور نہیں جس کی عمر پوری ہو، جانور تو ہے لیکن اس کی عمر تھوڑی ہے۔ اب یہ حضوری کا اختیار ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باقی کسی کے لیے مخصوص عمر کے علاوہ جانور قربان کرنا جائز نہیں، لیکن تم چونکہ براہ راست بارگاہ رسالت سے پوچھ رہے ہو اور میں اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے تمہیں اجازت دیتا ہوں، تمہارے لیے وہ جائز ہے، کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے۔ بہر صورت عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس نے نماز عید سے پہلے قربانی کی اس کو نماز عید کے بعد قربانی دہرانی پڑے گی، نیا جانور ذبح کرنا پڑے گا، ورنہ اس کی قربانی نہیں ہوگی۔
تو وقت کا مخصوص ہونا شریعت نے متعین کیا ہے۔ اسی سے آپ یہ مسئلہ بھی ذہن نشین فرما لیں کہ جو وقت مخصوص ہوتا ہے قربانی کا، یہ کون سا وقت مخصوص ہوتا ہے؟ یہ جو 3 ایام ہیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ملک میں یہ 3 ایام ایک دن پہلے آتے ہیں، کسی اور ملک میں 3 ایام ایک دن بعد میں آئیں گے، یا کسی اور ملک میں یہ 3 ایام ایک دن پہلے آ جائیں گے، ہمارے ملک میں بعد میں آ جائیں گے۔ یعنی چاند کے طلوع کے لحاظ سے یا چاند کی تاریخوں کے لحاظ سے تقدم و تاخر ملکوں کا ہوتا رہتا ہے۔ اب جو لوگ بیرون ملک میں مقیم ہوتے ہیں اور وہ یہاں پر اپنے رشتہ داروں سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہماری قربانی پاکستان میں کر دیں، وہاں اگر قربانی کرنا ہو تو ظاہر ان پر پابندیاں ہوتی ہیں، سلاٹر ہاؤس میں جانا ہوتا ہے، اپنے گلی محلوں کے اندر وہ قربانیاں کر نہیں سکتے، تو وہ اپنی سہولت کے لیے یہاں قربانیوں کے پیسے بھیج دیتے ہیں اور یہاں اپنا نمائندہ کسی کو بنا دیتے ہیں۔ وہاں ان کی عید ممکن ہے ایک دن پہلے ہو اور یہاں عید ایک دن بعد میں ہو، تو جو وقت مخصوص ہے وہ ان کے اعتبار سے وقت گنا جائے گا یا یہاں کے اعتبار سے وقت گنا جائے گا؟ اس سلسلے میں شریعت نے اصول یہ دیا کہ جس جگہ پر آپ نے قربانی کرنی ہے، جس جگہ پر آپ نے قربانی کرنی ہے، اس جگہ کے وقت کا اعتبار کیا جائے گا۔ ان کا وقت عید والا ہم سے ایک دن پہلے اگر شروع ہو گیا تو ان کے وقت کے لحاظ سے یہاں پر قربانی نہیں کی جائے گی، یعنی یہاں ہم اپنے عید کے ایک دن پہلے قربانی نہیں کریں گے، بلکہ جب یہاں قربانی کا وقت شروع ہوگا اس وقت کا اعتبار کرتے ہوئے اس وقت قربانی کریں گے۔ ان کا بے شک وہ دوسرا دن ہو، لیکن یہاں چونکہ وہ پہلا ہی دن ہوگا، اس لیے فضیلت کے اعتبار سے پہلے دن کی فضیلت انہیں ملے گی اور پہلے دن قربانی کرنے کا انہیں ثواب مل جائے گا۔ اسی طرح یہاں جب تیسرا دن ہوگا تو ان کا قربانی کا وقت ختم ہو چکا ہوگا، لیکن اس کے باوجود جب یہاں پر قربانی کریں گے تو ان کی طرف سے، بیرون ملک رہنے والوں کی طرف سے قربانی ادا ہو جائے گی۔ بے شک ان کا قربانی کا وقت ختم ہو چکا ہے، لیکن جہاں پر چونکہ کرنی ہے یہاں بھی وقت موجود ہے اور یہاں کے وقت کو معیار مقرر کیا گیا ہے۔ تو وقت مخصوص کے اندر قربانی کرنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ اور وقت مخصوص میں یہ بات بھی ایک مد نظر رہنی چاہیے کہ وقت مخصوص سے مراد موجودہ سال کا وقت مخصوص ہوتا ہے۔ وقت مخصوص سے مراد موجودہ سال کا وقت مخصوص ہوتا ہے۔ اگر کسی بندے نے گزشتہ سالوں کی قربانی نہیں کی اور اس کا ظاہر گزشتہ سال گزر گئے، قربانی نہیں کر سکا، اب وہ کیا کرے؟ یا جس بندے نے اس دنوں میں، ان عید کے 3 دنوں کے اندر قربانی نہیں کی، وہ بندہ اب کیا کرے؟ اس کا تو وقت مخصوص گزر چکا۔ اس کے بارے میں شریعت یہ کہتی ہے کہ جو بندہ ان 3 دنوں میں قربانی کر لے وہ تو ظاہر اجر کو پا گیا، اور جو ان 3 دنوں میں کر نہ سکے قربانی، اس سے پوچھیں گے کہ آپ نے قربانی کا جانور خریدا تھا یا نہیں۔ اگر اس نے جانور خرید لیا ہو تو پھر شریعت اسے کہے گی کہ یہ زندہ جانور کسی غریب کو صدقہ کر دے۔ اس جانور کو اب ذبح کر کے وہ نہیں دے گا، زندہ جانور کسی غریب کو صدقہ کر دے گا۔ اور اگر اس نے قربانی کا جانور خریدا نہ ہو اور یہ قربانی کا وقت مخصوص گزر گیا تو اب شریعت اسے یہ کہے گی کہ اب جانور خریدنے کی ضرورت نہیں، اب جانور کی جو قیمت بنتی ہے اتنے پیسے کسی غریب کو صدقہ کر دیں، کسی فقیر کو دے دیں، محتاج مسکین کو دے دیں، جو مستحق ہے اسے ایک جانور کی قیمت آپ نے صدقہ کرنی ہے۔ اسی طرح جب اس سال کا جو مخصوص وقت ہے وہ مراد ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے جس نے گزشتہ سالوں کی قربانیاں نہیں کیں، ظاہر ہے اب اگر وہ گزشتہ سال کی قربانی کی قضا کرنا چاہتا ہے تو اس سال اگر وہ قربانی کرے گا، جانور ذبح کرے گا یا حصہ ڈالے گا یا بکرا خرید کر کرے گا تو یہ ذبح کرنا گزشتہ سال کی قربانی کا متبادل نہیں ہوگا۔ قربانی صرف موجودہ سال کے مخصوص دنوں کے اندر ہی ہو سکتی ہے، اور وہ سال جب گزر گیا، وقت بھی گزر گیا، تو اب جانور ذبح کرنا یہ قربانی نہیں کہلاتا، بلکہ اب بھی اس کے لیے یہی حکم ہے کہ جب اس کا سال گزر گیا تو جتنے سالوں کی اس نے قربانی نہیں دی
اتنے سالوں کے لحاظ سے ایک ایک جانور کی قیمت وہ فقراء کو صدقہ کرے، اس طرح اللہ رب العالمین اسے بری الذمہ کر دے گا۔ تو شریعت نے یہ کہا کہ قربانی کا مفہوم یہ ہے کہ جانور بھی مخصوص ہو، اس کی عمر بھی مخصوص ہو، اسے ذبح کرنے کا وقت بھی مخصوص ہو، یعنی رواں سال کے عید والے 3 دن ہونے چاہیے، اور اسی طرح اسے ذبح کرتے وقت نیت بھی عبادت کی ہونی چاہیے۔ اگر کسی کی نیت عبادت کی نہیں تو اس کی قربانی نہیں ہوگی، بلکہ اگر ایک جانور کے اندر 7 حصے دار ہیں تو سب کی نیت عبادت کی ہونی چاہیے۔ اگر ان میں سے 6 کی نیت عبادت کی ہے اور ایک کی نیت بالفرض صرف گوشت کے حصول کی ہے، عبادت کی نیت نہیں، تو کسی کی طرف سے بھی قربانی نہیں ہوگی۔ سب کی نیت، سارے شرکاء کی نیت، اگر ایک بندہ ایک جانور کر رہا ہے تو اس کی نیت بھی عبادت کی ہوگی تو قربانی ہوگی، اور اگر ایک جانور کے اندر متعدد شریک ہیں تو سب کی نیت عبادت کی ہونی چاہیے۔ البتہ عبادت کی جہت مختلف ہو سکتی ہے، عبادت کے پہلو مختلف ہو سکتے ہیں۔ کوئی بندہ اپنی واجب قربانی بھی کر سکتا ہے، کوئی بندہ نفلی قربانی بھی کر سکتا ہے، اسی طرح کوئی بندہ قربانی کر سکتا ہے، کوئی بندہ اس میں منت کی حصہ جو ہے وہ بھی شامل کر سکتا ہے۔ اسی طرح ایک ہی قربانی کے اندر قربانی بھی ہو سکتی ہے اور اس کے اندر عقیقے کا حصہ بھی شامل کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ جس طرح قربانی عبادت ہے، واجب قربانی عبادت ہے، نفلی قربانی بھی عبادت ہے، منت پوری کرنا بھی عبادت ہے، عقیقہ کرنا بھی عبادت ہے۔ یہ ساری قربانیاں چونکہ عبادت ہیں اور عبادت نیت ہونا ضروری ہے، عبادت کسی بھی پہلو سے ہو قربانی ہو جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑے جانور کے اندر اگر کچھ حصے قربانی کے ہیں، کچھ حصے حقیقے کے ہیں تو قربانی جائز ہے، اسی طرح کچھ حصے واجب قربانی کے ہیں، کچھ حصے نفل قربانی کے ہیں تو بھی جائز ہیں۔ کوئی بندہ اپنی طرف سے بھی قربانی کرتا ہے اور اپنے مرحوم والد یا والدہ یا دونوں کی طرف سے وہ قربانی کا حصہ ملا لیتا ہے تو ان کی طرف سے بے شک نفلی ہے، لیکن چونکہ عبادت نیت ہے اور عبادت کی نیت سے قربانی ہو جاتی ہے۔ اگر نیت عبادت کی نہ ہو تو پھر قربانی نہیں ہوتی، اور عبادت کی نیت ہو تو قربانی ہو جاتی ہے۔ بے شک عبادت کے پہلو کچھ بھی ہوں اور وہ کسی بھی اعتبار سے عبادت کا قصد کرے تو اللہ رب العالمین اس کی قربانی قبول فرما لیتا ہے۔ اسی طرح جب یہ قربانی کا مفہوم آپ نے سماعت فرما لیا کہ قربانی کا جانور بھی مخصوص ہو، عمر بھی مخصوص ہو، اور اسے ذبح کرنے کا وقت بھی مخصوص ہو، اور ذبح کرتے ہوئے نیت بھی عبادت کی ہو، تو پھر قربانی جائز ہوتی ہے۔ اسی قربانی کے سلسلے میں یہ بات بھی مد نظر رہنی چاہیے کہ ایک قربانی ایک ہی بندے کی طرف سے ہوتی ہے، البتہ شریعت نے اتنی اجازت دی ہے کہ اگر بڑا جانور ہے تو 7 بندے اس میں شامل ہو سکتے ہیں اور 7 کی طرف سے وہ قربانی جائز ہو جائے گی، اور ان 7 حصے داروں میں سے ہر حصہ ایک مستقل قربانی سمجھا جاتا ہے۔ 7 شریکوں میں سے ہر حصہ ایک مستقل قربانی سمجھا جاتا ہے، تو ایک قربانی یا ایک حصہ ایک بندے کی طرف سے ہونا چاہیے۔ اگر آپ ایک قربانی متعدد لوگوں کی طرف سے کریں تو متعدد لوگوں کی طرف سے ایک قربانی نہیں ہوتی، قربانی ایک ہے، ایک ہی بندے کی طرف سے ہوگی۔ ہاں اس طرح ہو سکتا ہے کہ قربانی ایک بندے کی طرف سے کریں، اس پر جو ثواب ملے وہ ثواب متعدد لوگوں کے اندر ایصال کر دیں، انہیں پہنچا دیں۔ مثال کے طور پر ہمیں اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میں اپنے والد صاحب کی طرف سے فوت ہو گئے ہیں ان کی طرف سے بھی کر دوں، والدہ کی طرف سے بھی، نانا کی طرف سے، دادا کی طرف سے، متعدد رشتہ داروں کی طرف سے قربانی کر دوں، تو ظاہر ہے قربانی ایک ہے، ایک ہی بندے کی طرف سے ہوگی۔ وہ کسی ایک کی طرف سے قربانی کر دے اور اس قربانی کرنے پر اللہ رب العالمین جو اجر و ثواب عطا فرمائے گا وہ اجر و ثواب سب کو تقسیم کر دے، اور جب اجر و ثواب سب کو تقسیم کرے گا تو ہماری تقسیم اور طرح کی ہوتی ہے، اللہ رب العالمین کی تقسیم ذرا اور شان کی ہوتی ہے۔ ہماری تقسیم تو یہ ہے کہ اگر ایک 100 ہو تو 10 بندوں میں تقسیم کریں تو 10-10 کر کے تقسیم کرتے ہیں۔ مالک کریم 100 اگر 10 کے درمیان تقسیم کرے تو سب کو 100، اگر متعدد کو عطا فرمائے
تو وہ تھوڑا تھوڑا کر کے نہیں دیتا، سب کو ثواب پورا ہی عطا فرماتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایک قربانی ایک ہی بندے کی طرف سے ہوتی ہے، متعدد بندوں کی طرف سے وہ قربانی نہیں ہوتی، البتہ متعدد بندوں کو اس کا ثواب پہنچایا جا سکتا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین انہی کلمات کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔